السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قرآن کی وہ آیتیں جو آپ کے لیے لازمی ہے جاننا سمجھنا، اور آپ کے اپنے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے اور مولوی ہمیں کیا باتیں بناتے ہیں۔ تو سورہ توبہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا عزت تھا، یعنی غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ یعنی اس کا میں حدیث سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غزوہ حنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوئی تھی، یعنی فتح مکہ کے بعد، اور یہ آخری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو مسلمان ایک بڑی تعداد میں، آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے بعد عرب کے کافی قبیلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان قبول کیا۔ تو وہ جب غزوہ حنین کے لیے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو ان کو یہ گمان ہوا کہ آج تو جب ہم بدر میں تھے 313، تو ہم کافروں پہ فتح پا گئے تھے، آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو آج تو ہم ان پہ غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوہ حنین والوں نے ایسے تیر برسائے کہ سب کے سب بھاگ گئے، یعنی سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ جو بھی صحابہ تھے وہ صرف 80 بندے رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ آگے بڑھے حنین کی طرف۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار پڑھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں اللہ کا رسول، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور حنین کے جو قلعہ تھا اس کی طرف پھینکے، تو ہر کافر کے اس میں آنکھ میں جا کے وہ لگا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بتایا تھا، وہ تو تم نے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھینک کے ماری تھی کنکریاں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنی تعداد پہ تو غرور گھمنڈ نہیں ہونے چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو تمہارے ساتھ ہوتی ہے اور تمہیں فتح کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ کم زیادہ کی تعداد کچھ نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ کسی کو فتح دینا چاہتا ہے، وہ بھلے ہی تعداد میں تھوڑا ہو، وہ اس کو فتح دے دیتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کفار کے مقابلے میں اپنی مدد بھیجے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی معیشت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور جو نبی پہ ایمان لاتے ہیں ان کا بھی ان کو دشمن بنایا ہے۔ اور وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ خوشائن کرتے ہیں، جیسے آج کے قبر پرست مولوی اور جو دوسرے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ بابا آئے گا، بچا لے گا، لے جائے گا، تم بس اپنے حلوے چندے مولویوں کو دو، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی شیطان کی ایک نسل ہے جو آپ کو کفر و شرک کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک آپ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا۔ آخرت میں کوئی بابا بزرگ نہیں آنے والا، یہ خالی آپ کو خوشائن باتیں بتاتے ہیں، دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ ایسا نہ کریں تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کچھ کر پاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہی ہے۔ یہ آزمائش ہے جو سب کو آتی ہے، اور جو بچے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہیں چاہیے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے، اگر تم نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ عدل کرنے کا حکم تو ہے، مگر تمہارے لیے شاید کوئی ایک پسندیدہ ہو، ایک اس سے کم ہو،
تم چاہو بھی تو پورا پورا عدل نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے، لہٰذا قانون الہی منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو ادھورا لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے پھر حل بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کا پورا کرنا ایسے بھی کر سکتے ہو کہ مگر ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک بیوی طرف اس طرح جھک جاؤ، یعنی وہ دوسری کو بالکل ہی چھوڑ کے رکھ دو، پھر تم اللہ تعالیٰ کے غضب میں، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو ادھورا لٹکا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بتا بھی دیا آخر میں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پورا عدل و انصاف کرو گے بیویوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر فرما دے گا ان چیزوں سے جو تمہارے بس میں نہ ہوں۔ تو بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جو شادی کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ آیا تو وہ پڑھ لیں۔ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور جب وہ بعث رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی طرف رسول آنے والے تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، اور جب وہ آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا۔ پھر ان کے بعد انہوں نے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کون کون سے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ تو یہ سارے معجزات یہاں پر سورہ آل عمران میں موجود، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے یہ سب معجزات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات دیا گئے تھے جب بھی وہ بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں؟ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، جو چیز زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے یا اس کے درمیان میں ہے۔ اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہاں پہ وہی بتایا گیا جو پرندے پر پھیلائے اڑ رہے ہیں وہ بھی، اور ہر یہاں پہ آخر میں بتایا گیا ہر ایک اپنی تسبیح اور نماز کا طریقہ جانتا ہے۔ یعنی ہر چرند پرند حیوانات ہر کوئی جانتا ہے اللہ کی تسبیح کرنا اور اس کی نماز کا طریقہ، اور سب اپنے اپنے طریقے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات و ہدایت کو چھپاتے ہیں، ذرا حالہ یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات و ہدایت کو چھپاتے ہیں، روشن تعلیمات اور کون سی ہیں؟ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ جب وہ چھپاتے ہیں، جیسے آج کے مولوی چھپاتے ہیں اور اپنے بابوں کی تعلیمات کو عام کرے، جب ان سے کہا جائے کہ بھیا فضائل اعمال، فضائل سنت کا درس کے بجائے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے اللہ کے احکامات، تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور جو بہانے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہی پتہ ہے۔ اور یہ آیت آپ سورہ بقرہ کی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور لعنت فرماتے ہیں، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت فرماتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں، دوسرے بابوں کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلوؤں کی،
قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھائی اختیار کرو پیروی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کی، اس سے قبل کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے۔ مگر یہاں آپ کسی دیوبندی بریلوی کو یا شیعہ کو بولے، ایسا بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا اس کو بول دیا، اور یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ملاؤں کی کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا درد دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہی درس دیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ میں